أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے میدان نتیج میں داخل ہونے تک کے حالات و واقعات اپنے سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی پامردی اور ہمت و استقرار کے ساتھ فرعون کا بھی مقابلہ کیا اور اس کو جو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر اپنے قوم سے پالا پڑا تو قوم کی بھی اتنی بدسلوکی اور بد اخلاقی کے باوجود آپ ان کے ساتھ برابر نرمی کا برتاؤ بھی کرتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کامیابی کے وعدے کی بشارتیں سنانے کے باوجود جو قوم سنبھلی نہیں تو بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان سے جدائی کی دعا مانگی۔ اللہ کی طرف سے وعدہ تھا کہ ظالم قوم کے ملک پر حملہ کرو، کامیابی تمہاری ہوگی، فتح تمہیں ملے گی، لیکن اس کے اوپر بھی بنی اسرائیل کو یقین نہیں آیا اور انہیں ظالم قوم کی بہادری اور طاقت سے متاثر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جس میدان میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل آپ کے ساتھ تھی اسی میدان کو میدان تیہ کہا جاتا ہے، اور اسی میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک اس قوم کو پھٹکایا۔ جیسے کہ کل میں نے کہا تھا کہ صبح چلتے تھے، شام ہوتی تھی تو جہاں سے چلتے تھے وہی کے وہی ہوتے تھے، ایک قدم آگے ان کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کرنے ساتھ کبھی جو ہے کسی کے لیے زمین کو لپیٹ دیتا ہے تو مہینوں کی مسافت سیکنڈوں میں طے ہو جاتی، اور کہیں کسی کے لیے زمین کو تنگ کر دیتا ہے تو پھر جو وہ اپنے تنگ زمین سے نکل ہی نہیں سکتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے ہوا۔ بہرحال اس میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھٹکا دیا۔ اب اس میدان میں رہنے کے بعد بھی یہ تو جو نافرمانوں کے لیے سزا تھی اور نیک لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات تھے، اس کے اندر ان کے لیے ایسی سزا نہیں تھی جیسے بنی اسرائیل کو۔ اس میدان میں دھوپ لگی تو دھوپ کی شکایت حضرت موسیٰ سے کی۔ حضرت موسیٰ بھی اتنے شفیق اور مہربان تھے اپنے قوم کے اوپر، سمجھتے تھے کہ جو ہے فرعون کی ماری ہوئی قوم ہے لہذا سمجھ جائے گی، اس امید کے اوپر آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ اسی دعا کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ ان کے اوپر کر دیا۔ فقط بادل کا سایہ کہتے ہیں بلکہ جہاں جہاں چلتے تھے بادل کا سایہ ان کے اوپر رہتا ہے۔ پانی کی شکایت کی، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر ماریے۔ آپ نے پتھر پر مارا تو 12 چشمے سے پھوٹ پڑے اور ہر ایک قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا کرتا، کیونکہ آپس میں تو ان کی بنتی نہیں تھی، اختلاف رہتا تھا، اس لیے اللہ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جائز کیا۔ تو جو دھوپ کا انتظام ہو گیا، سائے کا انتظام ہو گیا، پانی کا انتظام ہو گیا۔ اب بھوک کی شکایت کی کہ موسیٰ جو ہے ہم کو تو بھوک بہت لگی ہے، کھانا ہمارے پاس نہیں ہے، کیا کریں گے؟ فرعون کی جو ہے حکومت میں بھی بھوکے مرتے تھے اور اب بھی بھوکے مرتے، تو فرق کیا پڑتا؟ ایسی سرکشی کی قوم کی زبان میں نہیں۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر پھٹکار کر دی اور قیامت تک پھٹکار رہے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اللہ نے اس قوم کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی، یعنی مسکنت کا مطلب محتاجگی ہی محتاجگی۔ اربوں اور کھربوں پتے ہوں گے لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیسہ یہودیوں کے پاس، کہ پھر ان کا پیٹ بھرتا نہیں۔ اور ذلت تو ایسی کہ کوئی بھی دنیا کی قوم کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ یہ الگ ہے کہ سیاسی مفادات کی بنیاد کے اوپر سے تعلقات جوڑنے والا کوئی عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ یہ یہودی قوم پہلے جو ہے تمام یورپ کے ممالک میں پھیلی ہوئی تھی، یورپ کے ممالک ان سے پریشان تھے، تو جو ہے ظاہری ہمدردی دکھا کر مسلمانوں کے بیچ میں ان کو ڈال دیا اور تمام کو یہاں پر جمع کر دیا اور اپنا چھٹکارا حاصل کیا۔ اتنی ذلیل قوم، لیکن پھر بھی چونکہ نبی کی موجودگی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی موجودگی میں ان کو راحت رسانی کے اسباب مہیا فرمائے۔ چنانچہ بھوک لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کر دیا
کہ بٹیر کی شکل میں ایک پرندہ آتا تھا ان کے سامنے، وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا، اس کو پکڑ کر بھون کر کھا لیتے. وہ اڑتا نہیں تھا بلکہ جو پکڑنا چاہے اس کو پکڑ لیتا تھا، جو اس کو ذبح کر کے بھون کر کھا لیتے تھے. اور اسی طریقے سے من کی شکل میں، من کیا چیز ہے اس کے بارے میں علماء نے مسلم نے بہت سارے اقوال بیان کیے ہیں، لیکن مختصر یہ کہ ایک بہترین اور لذیذ اور بہت ہی میٹھی اور اچھی چیز تھی جب کھانے کے بعد طبیعت خوش ہو جائے. ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ دونوں وقت کھانے کے وقت میں ان کے اوپر بارش کی طرح برستی تھی، اور یہ سلوا کی جو ہے وہی بٹیر کی شکل میں جانور آتا ہے، اس کو پکڑ کر ذبح کر کے کھا جاتے. لیکن حکم یہ تھا کہ اپنی ضرورت کا لے کر کھا لو، اس کا جو ہے ذخیرہ مت کرنا، اس کا اسٹاک مت کرنا. یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. سرکش قوم تھی، سر کی پھری ہوئی قوم تھی، وہ باتوں کو ماننے والے تھے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا. اب کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، پینے کا بھی انتظام ہو گیا، سائے کا بھی انتظام ہو گیا. وہ ایک گھر کی طرح میدان ہو گیا. بھٹکایا سے اللہ نے 40 سال کیا، 40 سال کو راستہ ہی نہیں ملا، اسی میدان کے اندر بھٹکتے رہے. لیکن جو ہے اللہ کی طرف سے نبی کی دعاؤں کی وجہ سے یہ سہولتیں ان کو ملی. اب جو ہے رات کے وقت میں اندھیرے کی شکایت کی، موسیٰ ہمارے اوپر تو اندھیرا ہے، اندھیرے میں سمجھ ہی نہیں پڑتی ہے کیا کریں، اور جو کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی، اس لیے کہ آج کی طرح لائٹوں کا انتظام تو تھا نہیں. چاند نہ ہوتا تو اجالا ہوتا تھا، ورنہ اجالا نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ رات کے وقت میں ایک مینارے کی شکل میں جو ہے ظاہر ہوتی تھی ستون، اور وہ اتنا روشن ہوتا تھا کہ پورے میدان کو روشن کر دیتا تھا، جگمگا ہوتا تھا. یہ اللہ نے روشنی کا بھی انتظام کیا. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے ان کو بہت کچھ ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو برابر سمجھتے تھے، ان کے اوپر محنت بھی کرتے رہے. موسیٰ اور ہارون دونوں بھی ان کے اندر ہی تھے، لیکن ان کے لیے سزا نہیں تھی، کیونکہ اتنی بڑی قوم اگر ان کے اندر کوئی اصلاح کرنے والا، ان کو صحیح راستے پر لانے والا نہ ہوتا تو انہیں معلوم اور کتنی بھٹک جاتی. اور اللہ نے اسی قوم کے لیے ہدایت کے لیے ان کو بھیجا تھا حضرت موسیٰ اور ہارون کو، لہٰذا اس کے اوپر برابر محنت کرتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے. اسی عرصے کے اندر جو ہے بہت کچھ مدت گزر گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے گویا کہ فیصلہ تھا کہ جتنے بھی انکار کرنے والے ہیں وہ اس مقدس زمین کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکے. چنانچہ 40 سال کے عرصے میں اگلے تمام لوگ مرتے چلے گئے، اور اس میں خاص طور پر جنہوں نے انکار کیا وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. نئی نسل تیار ہو گئی، اسی میدان کے اندر نئی نسل بنی. اس سے کہ 40 سال کا تو معمول ہے، پہلے ہی سال میں جو بچہ پیدا ہوا ہوگا وہ 40 سال کے بعد جو وہاں سے چھٹکانا. تو نئی نسل پیدا ہوئی، نئی نسل کے اوپر حضرت موسیٰ نے محنت کی اور ان کے اندر اچھے جذبات پیدا کیے. لیکن اسی دوران میں سب پہلے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ایک پہاڑ کے اوپر دونوں بھائی گئے اور وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہیں پر دفن کر دیا. قوم نے حضرت موسیٰ کے اوپر حضرت ہارون کے بارے میں بہت تہمتیں بھی لگائی. دیکھو اتنا زیادہ فائدہ اٹھانے کے باوجود موقع آتا تھا تو حضرت موسیٰ کو چھوڑتے نہیں. تو دنیا کی قوموں کا حال تو یہی ہوتا ہے کہ اچھوں کو چھوڑتے نہیں، لیکن اچھے جو ہوتے ہیں وہ خدا کو چھوڑتے نہیں، ان کی تکلیفوں کو برداشت کر لیتے، اور یہ ہونا چاہیے. عوام کی زبان تو جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ جہاں چلتی ہے وہاں پر چلتی رہتی ہے، وہ کسی کو چھوڑتے نہیں. جو نبیوں کو تو چھوڑ، خدا کو بھی نہیں چھوڑتے. ایسے دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں. بہرحال حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے، اور حضرت ہارون کے 6 مہینے یا 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہوا ہے. اب یہ میدان کے اندر جو ہے دونوں نبی جو ہے غائب موت کی وجہ سے، لیکن ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوسرے افراد کو تیار کیا تھا حضرت موسیٰ کے واسطے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا واقعہ بخاری اور مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہے، جس کا مختصر حال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آن پہنچا موت کا، تو جو ہے آپ کے پاس موت کا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان نہیں سکی کون ہے، کوئی اجنبی آدمی اتنا ہے. اور یہ کوئی ضروری ہے کہ نبی پہچانے رہے، جب تک اللہ نے بتایا وہاں تک نبی بھی غیب کی بات کو جان نہیں سکتا. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس
فرشتے آئے جوان مردوں کی شکل میں اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو جو ہے پہچان ہی نہیں سکے کون ہے، لیکن چونکہ آپ بہت مہمان نواز ہیں اس لیے آپ نے ان کے لیے ایک جو ہے بکری کا بچہ ذبح کر کے ان کے لیے کھانے کو تیار کیا۔ ظاہر کہ فرشتے تو کھانے والے ہیں نہیں، اور تو کھانے پینے سے بھی جو ہے یہ ہے بڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی اجنبی آدمی آتا تو اس کو کھانا پیش کرتے، اگر وہ نہ کھاتا تو یہ سمجھے کوئی دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا گھبرانے لگے تب ان جوان مردوں نے کہا کہ بھائی ہم جو انسان ہیں ہم فرشتے ہیں اور آپ کو اولاد کی خبر دینے کے لیے آئے۔ تو یہ پھر یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہاں بھی جوان مردوں کی شکل میں۔ اب لوط علیہ السلام کی قوم اتنے سنگین جرائم کے اندر مبتلا تھی، اور اس میں خاص طور پر مرد سے اپنی خواہش پوری کرنا۔ کیسی خوبصورت عورت سامنے آ جائے لیکن اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں، مرد سے اتنا گھناؤنا پیار کرتے ہیں، جس کو قلم بازی کہتے ہیں، لواطت کہتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، تو اللہ نے ان کے لیے عذاب کے فرشتوں کو بھیجا۔ لیکن یہی فرشتے پہلے حضرت لوط کے پاس جوان مردوں کی شکل میں، اور انہوں نے ظاہر نہیں کیا تم فرشتے۔ اب لوگوں کو چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی، وہ مقبرہ تھی، قوم کو جو کچھ حالات پیش آتے تھے قوم کو جا کر خبر دے دی۔ چنانچہ وہ فوراً اپنی قوم کے پاس گئے، دیکھو میرے گھر پر جو بہت اچھے خوبصورت نوجوان لڑکے آئے تمہارے کام کے۔ قوم پوری چل کر آئی آپ کے اوپر۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت گھبرائے کہ میرے گھر پر مہمان ہیں، میرے گھر مہمانوں کی اتنی بے عزتی ہوگی۔ تو حضرت لوط نے کہا کہ میری روحانی بیٹیاں تو تمہارے نکاح میں ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہا کہ میری بیٹیاں ان سے تم نکاح کر لو، اپنی ضرورت پوری کرو، لیکن میرے مہمانوں کو جو ہے اس طریقے سے ذلیل مت کرو۔ تو قوم نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں عورتوں کے اندر کوئی رغبت نہیں، بس ہماری رغبت کی چیز تو یہی ہے کہ لڑکوں کو ہمارے حوالے کریں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام بہت گھبرا گئے تب جا کر فرشتوں نے کہا کہ جو ہم فرشتے ہیں آپ گھبرائیے مت، ہم جو ان کے اوپر عذاب لے کر نازل ہوئے۔ تو دیکھو یہ دونوں موقع کے اوپر بھی فرشتوں کو بھی نبیوں نے نہیں پہچانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں موت کا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا۔ اب جو ہے آ کر اس نے کیا کہا کہ آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے جو ہے خیمے کے اندر میری تنہائی کی جگہ میں یہ اجنبی آدمی کیسے چل کر آ پھر مجھے موت کی خبر دیتا ہے، یہ کہہ کر ان کو ایک تماچا مارا۔ فرشتہ تھا لیکن انسان کی شکل میں تھا۔ اب انسان کی شکل میں ہوگا تو انسان کے اثرات بھی اس کے اوپر آئیں گے، ورنہ یہ تو فرشتوں کے اوپر کوئی پسند نہیں ہوتا ہے، کسی کی مار کا کسی کا کچھ نہیں، لیکن انسانی شکل میں ہو تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اثرات آئیں گے۔ تو جو ہے وہ ملک الموت تھے، تو ایک تماچا مار دیا۔ موسیٰ کا تماچا تھا، ایک تماچے میں فرعون بھی مرا تھا نا، آپ نے سنا۔ تو روحانی طاقت تھی، اور نبی کی روحانی طاقت فرشتے کی روحانی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کا ایک تماچا مارا تو اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ اب وہاں پر تو کیا تھا، ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے اور نبی گھبرائے بھی تو وہ چلے نہیں گئے بلکہ اپنی حقیقت کو کھول دیا۔ یہاں پر جو ہے فرشتے نے اپنی حقیقت کو کھولا نہیں بلکہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ موسیٰ جو ہے نبی ہے لیکن وہ تجھ سے ملنا چاہتے نہیں۔ حضرت موسیٰ کچھ بولے نہیں تھے، لیکن ایک موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کو طبعی طور پر اس سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ الگ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ موت کی تمنا کر موت کے آنے کی وجہ سے جو گھبراتے نہیں، یہ عقلی چیز ہے۔ عقلی چیز کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حبیب ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے سے محبت کرنے والے ہیں، اور حبیب کو حبیب سے ملنے کی چاہت ہوتی ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے اور اس پل کے ذریعے سے ایک محبوب بندہ محبوب خالق کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ موت درمیان واسطہ ہے، لہذا جو ہے اللہ کے نیک بندے موت کے آنے سے گھبراتے نہیں ہیں، لیکن طبعی طور پر دیکھا جائے تو موت سے ہر ایک بھاگتا ہے، چاہے ولی ہو کہ کوئی بھی، عالم ہو کہ جاہل ہو کہ کوئی بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے اوپر طبعی تقاضا غالب آ گیا، یعنی کیا کبھی تو قوم اس میدان میں بھٹک رہی ہے، ان کے اوپر محنت کی بہت ضرورت ہے،
اور ایسے ایسے بہت سے خیالات آئے ہوں گے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مارا اور ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ موسیٰ کا معاملہ تو ایسا ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں کو جب موت کی حقیقت سامنے کھل جاتی ہے تو پھر وہ موت کو پسند کر لیتے ہیں، پھر انکار نہیں کرتے، جیسے ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اور یوں بھی ہر نبی کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو پہلے اس کی اجازت لیتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے پہلے اجازت دو، تمہاری روح قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جب وہ اجازت دیتے تب جا کر جو ہے ان کو موت یعنی ان کی روح قبضہ کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کام کیا تو موت کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور یہ شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم، پھر وہ فرشتے کی شکل میں آ گئی تو جو آنکھ پھوٹی تھی تو سوال رہا ہی نہیں، اس لیے کہ جب فرشتے کی شکل میں آ گیا تو وہ انسانی اثرات اس کے اوپر نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی آنکھ اچھی ہو گئی اور کہا کہ اب موسیٰ کے پاس پھر سے جاؤ اور فرشتے کی شکل میں جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم کسی بیل کے اوپر ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں تمہاری عمر میں ایک برس کا اضافہ کیا جائے گا، ایک برس بڑھا جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان کے ہاتھ کے نیچے بال تو کتنے سینکڑوں آئیں گے، ہزاروں آئیں گے، تو اتنی سال تمہاری زندگی بڑھ جائے گی۔ اب جو موت کی حقیقت حضرت موسیٰ کے سامنے کھلی اور فرشتہ سامنے آ گیا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتنی مدت اتنی جو لمبی عمر ملنے کے بعد پھر کہا کہ پھر بھی موت تو بہرحال آنی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اتنی لمبی زندگی کے بعد میں نتیجہ موت ہی ہے تو پھر ابھی کیوں نہ چل جائے اللہ کے پاس۔ چنانچہ آپ نے موت کو قبول کر لیا، فرشتے نے وہی پر روح قبض دی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہونے کے بعد آپ کو ایک جگہ پر دفنا دیا گیا، اس میں فرشتوں بھی مددگار تھے، کثیب احمد کر کے ایک ٹیلا تھا، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو ہے آپ کو دفنایا گیا۔ ابھی آپ کی جو ہے طور سینا کے اوپر قبر مشہور ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ طور سینا سے قریب ہی جو ہے ٹیلا تھا، اس کے اوپر آپ کو دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اگر میں وہاں پر ہوتا تو تم کو بتاتا ہے کہ موسیٰ یہاں پر دفن، یعنی آپ کی قبر ہوتے ہی ہے۔ اب جو زمانے کے حالات گزرتے گئے ادھر گئے، نشانات مٹتے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر جو ایسی خبریں مشہور ہو جائے کہ یہاں پر فلاں نبی، یہاں پر فلاں صحابی، یہاں پر فلاں ولی ہے، ایسا ہوتا کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو مدتیں گزرنے کے بعد چونکہ قبر کی تاریخ محفوظ ہے تو اس وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں بھی بعض نبیوں کی قبروں کے آثار ملتے ہیں اور تاریخ کے اعتبار سے ملتا ہے، صحیح غلط بات تو اللہ جانتا ہے، اسے کہ دیکھنا کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی متعین طور پر آج کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کی قبر متعین ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر۔ یہ حضرت موسیٰ و ہارون کا جو ہے معاملہ یہاں پر ختم ہوگا۔ ابھی میدان ہندی کے اندر بنی اسرائیل بھٹک رہے ہیں، اب ان کو رہنمائی کی تو ضرورت پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع ابن نون کو جو ہے نبوت عطا فرمائی، جن کا قصہ آپ نے خضر کے قصے میں سنا کہ حضرت موسیٰ ان کو ساتھ لے کر گئے تھے اور حضرت موسیٰ کے خاص خادم تھے اور بہت ہی نیک دل تھے اور جو ہے کبھی کوئی غلط کام کبھی کیا ہی نہیں، اس لیے کہ نبی جو بننے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پیدائش سے ہی اس کو ہر بری بات اور گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، وہ معصوم ہوتے۔ تو حضرت یوشع ابن نون نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور یہ بنی اسرائیل کو سمجھاتے رہے ارض مقدسہ میں داخل ہونے کے لیے۔ چنانچہ پرانے لوگ بڑھتے گئے، نئی نسل تیار ہو گئی۔ حضرت یوشع ابن نون کی محنت جو ہے نئی نسل کے اوپر تو کارگر ہوئی اور اس طریقے سے جو وہ لوگ ارض مقدسہ کے اندر داخل ہونے کے تیار ہوئے اور حضرت یوشع ابن نون کی جو ہے سرکردگی میں ان کی عمارت کے اندر بنی اسرائیل پھر 40 سال پورے تو ہوئے ہی میدان تھی، وہاں بھٹکتے رہے، لیکن 40 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم قوم کو لے کر جاؤ، فتح تمہاری ہوگی اور پورا ملک تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس طریقے سے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر چلے اور ارض مقدسہ کی طرف بڑھے اور اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو۔ سبحان اللہ۔